بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمر ویکیشن کلاس 8 اردو لیکچر 3 پیج نمبر 74 درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ جی بچوں، یہ کچھ واحد ہیں آپ کے سامنے لکھے ہوئے اور یہ جمع ہیں، واحد ہیں، ہم نے ان کی جمع لکھنی ہے۔ جی تو بچوں، رمز رموز، ساحل ساحلوں، رکعت رکعات، عابد عابدین، سیرت سیرتیں، سبق اسباق، جز اجزاء، اعلیٰ برتر، دکان دکانیں، رئیس روسا، رب ربوں، خصلت خصلتیں، دائرہ دائرے، ذخیرہ ذخائر، رفیق رفقا، عاقل عاقلوں، احمق احمقوں، طور اتوار، غنی غنیوں، شجر اشجار، شریک شرکا، حکیم حکمہ، رکن ارکان، شاعر شعرا۔ پیج نمبر 73 مذکر کے مؤنث، مہتر مہترانی، پٹواری پٹوارن، پارسی پارسن، گائک گائکا، جولاہا جولاہن یا جولاہی، ڈوم ڈومنی، رنڈوا بیوہ، خان خانم، موذم موذمہ، جادوگر جادوگرنی، حاسد حاسدہ، عاقل عاقلوں، کسائی کسائن، شکیل شکیلہ، میراثی میراسن، عاصم عاصمہ، گدھا گدھی، چیونٹا چیونٹی، چڑا چڑیا، جمیل جمیلہ، بھوت بھوتنی، اندھا اندھی، بھائی بہن، سسر ساس۔ پیج نمبر 72 الفاظ کے متضاد لکھیں۔ فراق، فراق کہتے ہیں جدائی کو، تو اس کا الٹ ہوگا غربت۔ ثقیل کہتے ہیں بھاری کو، اس کا الٹ ہوگا ہلکا۔ سہل آسان ہوتا ہے، اس کا الٹ ہوگا مشکل۔ طول عرض، عدم ہوتا ہے غیر حاضر، تو اس کا الٹ ہوگا حاضر۔ غنی ہوتا ہے امیر، اس کا الٹ ہوگا غریب۔ ضعیف ہوتا ہے بوڑھا، اس کا الٹ ہوگا جوان۔ مسرور غمزدہ۔ ناقص ہوتا ہے ادھورا، اس کا الٹ ہوگا مکمل۔ فرزانہ کہتے ہیں عقل مند کو، تو اس کا الٹ ہوگا بے عقل۔ حق جھوٹ، گمنام مشہور۔ کاذب کہتے ہیں جھوٹے کو، اس کا الٹ ہوگا سچا۔ رہبر، رہبر ہوتا ہے راہ دکھانے والا، اس کا الٹ ہوگا گمراہ کرنے والا۔ کھردرا ملائم۔ ساکن حرکت۔ شر نیکی۔ اسراف فضول خرچی۔ گدھا، یہ گدھا ہوتا ہے فقیر، اس کا الٹ ہوگا بادشاہ۔ خالق مخلوق۔ شام صبح۔ اتحاد نا اتفاقی۔ قریب دور۔ پاکیزہ ناپاک۔ پیج نمبر 71 الفاظ کے مترادف لکھیں۔ کنجی چابی، فوج لشکر، مہتاب چاند، ضرورت حاجت، شجاعت بہادری، شوم بخیل، کنجوس، لاف بڑائی، کثرت ارادہ، قرب نزدیک، گوہر موتیا ہیرا، نجم ستارہ، عاجل کہتے ہیں جی جلد باز کو۔ ظریف بامزاق شخص۔ زاہد صوفی، مغموم لاپرواہ، بشر انسان، انکسار عاجزی، یاس نا امیدی، مہر سردار، ندا آواز صدا، فہم
دانائی یا سمجھنا، منظر، نظارہ، سخنور، کلام یا بات چیت، حکایت، داستان، کہانی۔ صفحہ نمبر 70۔ بادشاہی مسجد اور چولستان کے مشہور قلعہ دراوڑ کی تصاویر چسپاں کریں۔ یہاں پہ آپ نے بادشاہی مسجد کی تصویر لگانی ہے اور یہاں پہ چولستان کے مشہور قلعہ دراوڑ کی تصویر لگانی ہے۔ پیج نمبر 69۔ موسم سرما میں برف باری دیکھنے کے لیے کن علاقوں کا رخ کیا جاتا ہے؟ نیز ایسی تصاویر چسپاں کریں جس سے برف باری کا سما ظاہر ہو۔ موسم سرما میں برف باری دیکھنے کے لیے مری، ناران، کاغان، کشمیر، گلگت اور بلتستان کا رخ کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ آپ نے 4 تصویریں لگانی جس میں برف باری کا منظر۔ پیج نمبر 67۔ درج ذیل محاورات کو جملوں میں استعمال کریں۔ حرف آنا۔ حرف آنا کا مطلب ہوتا ہے بدنامی ہونا۔ محنت مزدوری کرنے سے کبھی کسی کی عزت پر حرف نہیں آتا۔ اگلا لفظ ہے تگنی کا ناچ نچانا، یعنی کہ بہت تنگ کرنا۔ بچوں نے مل کر ماں کو تگنی کا ناچ نچوایا۔ 3 حرف بھیجنا کا مطلب ہوتا ہے لعنت بھیجنا۔ جو لوگ اپنے والدین کا احترام نہیں کرتے ان پر میں 3 حرف بھیجتا ہوں۔ غم غلط کرنا۔ غم غلط کرنا کا مطلب ہوتا ہے غم کو بھلانا۔ کسی اپنے قریبی کی موت کا غم غلط کرنا آسان نہیں ہوتا۔ تاؤ کھانا۔ تاؤ کھانا کا مطلب ہوتا ہے غصے میں آنا۔ آؤٹ ہونے پر کھلاڑی تاؤ میں آ گیا۔ امید بر آنا کا مطلب ہوتا ہے آس ملنا۔ ماں کو اپنے کھوئے ہوئے بچے کی امید بر آئی۔ آئینہ میں بال آنا، یعنی کہ شک ہو جانا۔ کسی بھی رشتے کے درمیان اگر آئینہ میں بال آ جائے تو رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ آڑے آنا یعنی کہ مدد کرنا۔ آڑے آنا یعنی کہ کام آنا۔ احمد ہمیشہ مشکل وقت میں میرے آڑے آتا ہے۔ الٹی گنگا بہنا یعنی کہ خلاف دستور کام ہونا۔ افسر کی غیر موجودگی میں تو ملازمین نے الٹی گنگا بہا دی۔ تر دامن ہونا یعنی کہ غیر اخلاقی۔ کوئی بھی تر دامن حرکت کرنا مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ آخری لفظ ہے 3-5 کرنا، یعنی کہ جھگڑا کرنا۔ 3-5 کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، تمہیں ہمارا نقصان بھرنا پڑے گا۔ جی بچوں، یہاں تک آج ہمارا کام ختم ہوتا ہے۔ آپ اس اپنے کام کو نیٹ لکھ لیجیے گا اور یاد بھی کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔